سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام جو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کوفہ نہ جاؤ، ان کے پاس جا کر کے ان کو باقاعدہ خط پڑھایا اور کہا کہ دیکھو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر لے، مرید بن جائے، اور اتنی محبت کہ میرے بھائی کو وقت نہیں ہے کہ کس کو ٹائم دے، کس کو موقع دے۔ دیکھو تو صحیح، کوفہ والے یہ محبت کر رہے ہیں، کوفہ والے یہ محبت کر رہے ہیں، کوفہ والے یوں پیار کر رہے ہیں۔ امام حسین نے جب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو منع کر رہے تھے ان کو یہ چٹھی دکھائی تو وہ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام پاک نے کیا کیا، خط پڑھنے کے بعد فوراً ہی آپ نے اپنے سفر پہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے اہل و عیال سے بھی کہا، جو آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، کئی لوگ، ان کی پوری فہرست ہے، پوری لسٹ ہے جو اہل بیت اطہر کے خاندان والے تھے، اور لوگ بھی جو آپ کے ساتھ چلے تھے۔ بڑی تفصیل ہے اس گفتگو کی طرف اگر جایا جائے۔ مجھے آج چونکہ شہادت کا دن بھی ہے اور امام پاک کی شہادت بھی آپ تک پہنچانی ہے، اس سفر کو اختصار کے ساتھ بتا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ مکہ شریف سے آپ چلے، بعض اوقات ایسا ہوا کئی گروہ سے آپ کا سامنا ہوا، آپ کو منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ آگے بڑھتے گئے۔ ایک منزل، دو منزل، تین منزل، الگ الگ گاؤں پار کرتے آپ بڑھ رہے تھے، اور آپ نے پھر یہ سوچا کہ چلو کوفہ والوں کو بھی آگاہ کر دیتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں کہ عنقریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے ایک شخص جن کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور کوفہ والوں کو بتا دو کہ ابن رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، رسول اللہ کے نواسے تشریف لانے والے ہیں، عنقریب وہ آ جائیں گے کوفہ میں، بس یہ اعلان کر دو، ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ہمارے لیے اپنی آنکھوں کو انہوں نے راہوں پہ بچھا دیا ہوگا۔ امام حسین نے حضرت قیس کو جب یہ کہا، آپ ان کے نمائندہ بن کر کے کوفہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ میں پہنچے اور یہاں کے حالات جب معلوم کیے تو وہ بھی مطلب کہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے ننھے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت قیس بس یہ خبر ہوئی تھی، اچانک ابن زیاد کے سپاہی آئے، آپ کو بھی گرفتار کر لیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا، جہاں پہ وہ موجود تھا، گورنر ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ابن زیاد تھا، اور اس کے دربار میں جب آپ کو پیش کیا، ابن زیاد کی اور آپ کی بہت دیر تک گفتگو ہوئی۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے اسی وقت چھوڑوں گا کہ جب تو گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے وہاں چڑھنے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت امام حسین اور اس کے علاوہ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا مولا کائنات سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے برا بھلا کہے، اسی وقت تیری نجات ہوگی، اور ان کے بارے میں کوفہ والوں کو یہ بری باتیں بتانا، تبھی میں تیری جان بخشوں گا، ورنہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت قیس نے کہا کہ چلو چھت کے اوپر مجھے چڑھاؤ تو صحیح، بعد میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ جو معاملات ہوگے وہ میں دیکھ لیں گے، نپٹ لیں گے معاملات سے، جو بھی حالات آئیں گے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے چھت تک پہنچا دیا، اوپر چڑھے، اور اوپر چڑھنے کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کو مخاطب کر کے بلا رہے تھے، اور کوفہ والوں میرے قریب آ جاؤ، میں تم کو اہم بات سے آگاہ کرنے کے لیے تمہارے بیچ میں آیا ہوں، اور کوفہ والوں آ جاؤ۔ جب آپ پکار کر کے اوپر سے کہہ رہے تھے، لوگ جمع ہو رہے تھے، اب ہوا ایسا، حضرت سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آواز لگا رہے تھے، جب پکار رہے تھے، لوگ جمع ہوئے، آپ نے اوپر چڑھنے کے بعد مولا کائنات کے حوالے سے کوئی بری بات نہ کہی، حضرت سیدنا امام حسین کے حوالے سے کوئی بری بات نہ کہی۔ کیوں کہتے؟ حضرت قیس کوئی اور نہیں تھے، میرے امام حسین کی صحبت پانے والی شخصیت کا نام تھا، ان کی صحبت میں رہنے والی شخصیت کا نام تھا۔ انہوں نے اوپر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی نعت بیان کی، اور کہا اے لوگو، ہم اس رسول کی امت ہے، ہم اس رسول کی امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کا تاجدار بنایا، اللہ کی حمد کی، نبی کی نعت کی، اور بعد میں حضرت مولا کائنات کے فضائل پڑھنے لگے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بارے میں فضائل پڑھنے لگے،
کہ سنو سنو وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت